بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیت میں ممظر سے شادی کرنا منع ہے۔ صرف ایک ممظر ہی ممظر سے شادی کر سکتا ہے، یا کسی اور مذہب سے جو یہودی ہوا ہو صرف وہ شخص شادی کر سکتا ہے، ورنہ کوئی عام یہودی نہیں۔ اور یہ ممظر ہونے کا دھبا اگلی 10 نسلوں تک چلتا ہے۔ باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ کون ممظر ہے اور کون نہیں۔ اگر کوئی یہودی فورنیکیشن کرے تو اس کی سزا صرف یہ ہے کہ جس لڑکی سے صحبت کی اس سے شادی کرنی پڑے گی اور مہر بھی دینا ہوگا۔ لیکن اگر لڑکی کا باپ شادی سے منع کر دے تو صرف مہر ہی اس کی سزا ہے۔ یہ تورات کے پارے خروج یعنی ایگزوڈس میں لکھا ہے، جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، یا دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بغیر شادی صحبت کر لیں۔ اگر نہ پکڑے گئے تو ویسے ہی کوئی سزا نہیں، اور اگر پکڑے گئے تو شادی کا چانس بن جائے گا۔ اور اگر باپ نے انکار کر دیا شادی سے، اور اگر باپ نے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو کم سے کم اپنی محبوبہ سے صحبت کرنے کا موقع ہی مل جاتا ہے، وہ بھی سستے میں، یعنی جتنا عام طور پر مہر بنتا ہے اتنی قیمت میں۔ یہودیت میں فورنیکیشن اتنا چھوٹا جرم ہے، آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اگر کوئی شخص چاہے شادی شدہ ہو یا کنوارا کسی کنواری لڑکی کا ریپ کر دے، یعنی زبردستی فورنیکیشن، تو اس کی سزا یہودیت میں صرف یہ ہے کہ اس ریپسٹ کو لڑکی کے باپ کو صرف 50 سکے چاندی کے دینے ہوں گے، اور اس لڑکی سے ضرور شادی کرنی ہوگی اور اسے کبھی وہ طلاق نہیں دے سکتا۔ یعنی آپ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو پر وہ مان نہیں رہی تو موقع دے کر اس کا ریپ کر دو، لڑکی بھی مل گئی اور باپ کو صرف 50 سکے دینے ہوں گے، جو کہ 575 گرام چاندی بنتی ہے، یعنی آج کے ریٹ کے حساب سے یعنی تقریباً پاکستانی 71,000 روپے۔ یہ اصول تورات کے پارے استثنا یعنی ڈیوٹرانومی میں لکھا ہے، جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس قیمت سے زیادہ روپے تو عیاش لوگ خراب عورتوں پر ہی لٹا دیتے ہیں، اور وہ بھی ایک ہی رات میں۔ اور تو اور جرمانہ بھی قیمت کی صورت میں لگایا ہے، نہ کہ فیصد کی صورت میں، جیسے مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جس کے پاس زیادہ دولت ہے وہ زیادہ زکوٰۃ دیتا ہے، جس کے پاس کم دولت ہے وہ کم زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہاں جو امیر ہے اس کے لیے 50 سکے چاندی کی دینا، وہ بھی اگر جرم ثابت ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور اگر غریب کرے تو اس کے لیے یہ بڑی قیمت ہے۔ اب آ جاتے ہیں اڈلٹری پر۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر کسی شخص کی بیوی سے زنا کیا تو صرف یہی اڈلٹری کہلاتا ہے یہودیت میں۔ تورات میں صرف اسی پر جسمانی سزا بتائی گئی ہے۔ تورات کے پاری تسنا اور احبار دونوں میں صاف صاف لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی بیوی کے ساتھ صحبت کرے تو دونوں کو سزائے موت دینی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی کی بیوی کا ریپ کر دے تو اس شخص کے لیے بھی سزائے موت تجویز کی گئی ہے، جیسا کہ تورات کے پارے اس تسنا میں لکھا ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ ریپ کسی شادی شدہ کا کیا تو سزائے موت، اور اگر کنواری کا کیا تو صرف 50 سکے چاندی، اور اس لڑکی سے شادی، کیونکہ شادی شدہ عورت شوہر کی جائیداد ہے پر کنواری کسی کی نہیں۔ تو اصل مسئلہ زنا نہیں بلکہ جائیداد پر ہاتھ مارنے کا ہے۔ اس طرح کے قانون یہودیوں نے اس لیے بنائے تاکہ عیاشی بھی چلتی رہے اور خاندانی نظام خراب نہ ہو۔ اپنی بیویوں کو دوسروں سے بچا کر رکھتے ہیں تاکہ اولاد انہی کی ہو، نہ کہ کسی اور کی۔ اور اس نظام کو بچانے کے لیے انہوں نے 2 اقدامات اور کیے ہیں۔ جاری ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے ضرور کمنٹس میں پوچھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسروں سے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ رب زدنی علما۔ جزاک اللہ خیر۔